الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، آج ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو ربیع الاول شریف مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اپنے حبیب لبیب کی بارگاہ کے اندر ہمیں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پروردگار عالم نے بارگاہ محبوب علیہ السلام میں حاضری کا ہمیں ادب اور احترام سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ مقام ادب ہے۔ بارگاہ محبوب علیہ السلام کے اندر جب تمہیں حاضری کے شرف حاصل ہو تو پھر اپنے جذبات کو، احساسات کو، تصورات کو اور اپنی آواز کو اپنے قابو میں رکھ کے بیٹھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھوٹی سی غلطی وہ بے ادبی بن جائے اور اس بے ادبی کی وجہ سے تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو۔ تو بارگاہ محبوب علیہ السلام کا احترام اور ادب ہمیں پروردگار عالم نے سکھایا بھی ہے اور اس آیت کریمہ کے اندر بتایا بھی ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر جانے سے قبل خیال کرنا۔ وہاں پر تو جبریل امی بھی دم نہیں مارتے، تو اس لیے اس چیز کا خیال رہے کہ کہیں تم سے کوئی بے ادبی لاحق نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کریم جل وعلا کو اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بال برابر بھی بے ادبی اور گستاخی پسند نہیں ہے، کیونکہ حضور اللہ رب العالمین کے حبیب لبیب ہیں، محبوب ہیں۔ تو محبوب کو پھر کسی چیز سے تکلیف پہنچے یا محبوب کو کوئی چیز ناپسند ہو تو پھر وہ محب برداشت نہیں کیا کرتے۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں ادب اور احترام سکھایا اور بتایا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک غلام تھے جن کا نام ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ۔ ان کی قوت سماعت کمزور تھی، وہ اونچا سنتے تھے، تو لامحالہ طور پر جو بندہ اونچا سنتا ہے وہ اونچا بولتا بھی ہے، یہ فطری ایک تقاضا ہے۔ جو بھی بندہ اونچا سننے کا عادی ہے وہ اونچا بولنے کا بھی عادی ہوگا۔ تو چونکہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ قوت سماعت کمزور ہونے کی وجہ سے اونچا سنتے تھے تو اونچا بولتے بھی تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ بات جب پتہ چلی تو رستے میں کہیں آ جا رہے تھے تو بیچ رستے ہی بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، زاروں قطار رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تو میرے لیے نازل ہوئی ہے،
اس لیے کہ بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے آداب کو میں ہی ملوز خاطر نہیں رکھتا۔ حضور کے غلام جب بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر خدمت ہوتے ہیں تو ان سب پہ میری آواز بھاری ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا یہ میری عادت ہے۔ یہ سوچ کر اپنے آپ کو دوش دے رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ثابت بن قیس کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے، اب میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کا عذاب میرا مقدر نہ بن جائے۔ اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ مجھے نجات مل جائے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ٹھہرے، میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور سوال دست دراز کرتا ہوں، اس لیے کہ بارگاہ محبوب یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ہر مشکل کے حل مل جایا کرتے ہیں، ہر تکلیف کو دور کر دیا جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، میں جا رہا ہوں۔ عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اندر داخل ہو رہا ہوں، دروازہ نہ کھولنا یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے مجھے پیغام آ جائے، اس سے قبل دروازہ نہ کھولنا۔ اپنے آپ کو مقید کر لیا، رو رو کے دھاڑے مار مار کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر معافی کے طالب بن رہے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں آئے اور سوال دست دراز کر دیا کہ ثابت بن قیس تو رو رو کے حال و بحال ہو چکے ہیں، اس طرح کا ان کا گمان اور خیال ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر عاصم بن عدی اس طرح کرو کہ جاؤ اور ثابت بن قیس کو میری بارگاہ کے اندر بلا لاؤ۔ سبحان اللہ، کتنے وہ خوش نصیب نفوس قدسیہ تھے، کتنے وہ بلند اقبال اور عالی مرتبت ہستیاں تھیں کہ جن کو بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بلاوے آیا کرتے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آج اگر ہم میں سے کوئی مسافر مدینہ بن جائے تو لوگ اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، بڑا نصیب والا ہے کہ اسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا کیا ہے، اپنی بارگاہ کے اندر بلایا ہے۔ تو وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جو بنفس نفیس اپنے سر کی آنکھوں سے آقا کریم کے مکھڑے ودہا کی زیارت کیا کرتے تھے، اور کتنے بلند اقبال تھے کہ جنہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام بلانے کے لیے پیغام بھیجا کرتے تھے۔ تو پھر حضرت ثابت بن قیس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی محبت اور ان کے ادب اور ان کے عشق کی معراج ہے میری سمجھ کے اندر کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں بلانے کے لیے عاصم بن عدی کو بھیجا اور فرمایا کہ عاصم ایسا کرو کہ ثابت بن قیس کو میری بارگاہ میں بلا لاؤ۔ یہ قسمت کی معراج نہیں، مقدر کی معراج نہیں تو اور کیا ہے؟ جب یہ پیغام حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو ملتا ہے تو پھر وہ جو کرب کی کیفیت تھی، وہ جو تڑپنا اور پھڑکنا تھا، تھوڑا کم پڑ جاتا ہے، تھوڑی دل کو تسلی اور تشفی ہونے لگتی ہے کہ اب مہربانی ضرور ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوا، آپ بارگاہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوئے، چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس عاشق نامدار کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ثابت بن قیس کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آیت کریمہ جو نازل ہو چکی ہے، میں آپ کی بارگاہ کے اندر بآواز بلند بات کرتا ہوں اور اللہ کو یہ بات نازیبا ہے، ناپسند ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر تسلی عطا فرمائی،
اور مہربانی عطا کرتے ہوئے فرمایا اے ثابت بن قیس کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ پروردگار عالم تمہیں آسائش بھری زندگی عطا کرے، جب مرو تو شہادت کی موت عطا کرے، اور بعد از موت اللہ رب العالمین تمہیں جنت کے اندر مقام اعلیٰ بھی عطا فرمائے؟ کیوں نہیں پسند کرتا؟ کون بندہ یہ چیز پسند نہیں کرتا؟ یہ انعام کیسے ملے کہ پرمسرت اور آسائشوں سے بھری زندگی، شہادت کی موت، اور بعد از موت جنت میں مقام اعلیٰ، یہ بشارتیں حضور نے عطا فرمائیں۔ کس وجہ سے؟ بارگاہ محبوب کے ادب کو بجا لانے کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو حضور کی بارگاہ کے ادب کو بجا لاتے ہیں، حضور کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دارین کے اندر عزتیں اور کامرانی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ محبت راکھو سبحان اللہ۔ اس واسطے معزز سامعین عزیز وقار فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ہر چیز کا خیال رکھنا، چھوٹی سی بھی بے ادبی بارگاہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، اللہ کی بارگاہ کے اندر ناقابل معافی ہے، اس کی سزا ملے گی، وہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس بات سے فرشتے بھی ماورا نہیں ہیں۔ انسان تو انسان، اگر فرشتے سے بھی کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے، سزا ملتی ہے۔ ایک روایت بیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب گیا، 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ نورانی تخت پہ متمکن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علیکم، فرشتے نے جواباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام کا جواب بھی لوٹا دیا، لیکن کیا کیا؟ کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس فرشتے سے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر تم سے ہوا، میرے حبیب لبیب تمہارے پاس سے آئے اور تمہیں سلام پیش کیا، اور تم نے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن میرے محبوب کے استقبال کے واسطے، میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کے واسطے کھڑے نہیں ہوئے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے، صبح قیامت تک کھڑے ہو جاؤ، اور قیامت تک تم بیٹھ نہیں سکتے، اس لیے کہ تم سے یہ غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ تو معزز سامعین، بارگاہ محبوب کا بڑا احترام ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے اندر ادنا سی بے ادبی اور گستاخی ناقابل قبول ہے۔ تو حضور کی بارگاہ کے احترام کو ملوز خاطر رکھنا ایک غلام اور عاشق کی اولین ذمہ داری بھی ہے، کہ ہم اپنے ہر قول اور فعل کے اعتبار سے اس طرح ظاہر ہوں کہ ہمارے ہر قول سے، ہر فعل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت چھلکتی ہوئی نظر آئے۔ یہ غلامی ہے اور یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ تو جو بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ ناقابل معافی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا جرم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا ہو سکے پیار کیا جائے، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے پیار کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے پیار کیا جائے، اور ان پہ عمل کر کے اپنے عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت کا والہانہ ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب کے ہر ادب اور ہر احترام کو ہمارے سامنے بیان کیا اور ہمیں سکھایا اور بتایا ہے، اور ہمارے اسلاف ان کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے مثالوں سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا زمانہ خلافت تھا، تو آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت آئی کہ فلاں علاقے کے اندر مسجد کے اندر امام ہے تو وہ ہر نماز کے اندر سورہ عبس پڑھتا ہے،
ہر نماز کے اندر جب تلاوت کرتا ہے تو سورہ عبس و تولا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بلوایا. جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو فرمایا کہ اے امام تیرے خلاف شکایت آئی ہے، ہر نماز کے اندر تو سورہ عبس پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھوڑا انداز وہ تلخ رکھا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیسے اپنے اس خیال کا اظہار کروں، الفاظ مجھے نہیں مل رہے. بہرحال بات سمجھ جائیں آپ کہ تھوڑا سا انداز اور رویہ تلخ رکھا تو مجھے یہ پسند ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے. فرمایا کہ تجھے سورہ والضحیٰ نہیں ملی پڑھنے کو؟ تجھے سورہ یاسین نظر نہیں آئی کہ تو اسے پڑھے؟ اور اس سورہ پاک کو اس غرض سے پڑھتا ہے؟ آپ نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا تو بے ادب اور گستاخ ہے، اور گستاخ کا فیصلہ عمر نہیں، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے. تو معزز سامعین اسی وقار جب بندگان خدا کی نظر کے اندر یہ بات گستاخی اور بے ادبی ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کتنی بے ادبی ہوگی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب و احترام ہر اعتبار سے کرنا ہم پہ لازم اور ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اعتبار سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بے ادبی ہو جائے تو عمر بھر کا سرمایہ ضائع ہو جائے اور ہمیں خبر تک بھی نہ ہو. تو جتنا ممکن ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ادب اور احترام کو ملوز خاطر رکھا جائے، کیونکہ جو حضور کے بے ادب ہیں نا ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، کوئی امان نہیں اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر. ایک نصرانی تھا، کتب روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ مسلمان ہوا، سورہ بقرہ اس نے پڑھی، ایک آدھ اور سورت کو وہ وہی لکھنے پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مامور کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وہ مرتد ہو گیا. دوبارہ اس نے اپنا پہلے والا دین اختیار کر لیا تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا نبی تو کچھ جانتے نہیں، بس اتنا کچھ جو میں لکھ کے دے آیا ہوں. حضور تو اتنا ہی جانتے ہیں جو میں نے لکھ کے دے دیا ہے، اور کچھ نہیں جانتے. اس طرح بے ادبی کرتا رہا. ایک دن ہوا کہ وہ مر گیا تو اسے اس کے چاہنے والوں نے اسے دفن کر دیا. جب صبح ہو گئے تو اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی تھی. پھر انہوں نے کفار و مشرکین نے خیال کیا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا کام ہے. دوسرے دن پھر اس کی قبر نکالی اور پھر اسے دفن کیا. جب پھر صبح ہو گئے تو وہ قبر سے باہر پڑا ہوا تھا. پھر یہی انہوں نے خیال اور گمان کیا تو پھر اس کی تیسری مرتبہ اور گہری قبر کی اور اسے دفنا دیا. جب صبح ہو گئے تو دیکھا پھر وہ قبر سے باہر پڑا تھا. تو پھر دیکھ کر پھر وہ بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں، یہ قدرت خداوندی کا کرشمہ ہے. تو معزز سامعین اسی وقار اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ اور بے ادب کا کوئی مقام نہیں اور کوئی جگہ نہیں. اللہ اپنے مجرم کو معاف کر دے گا، اپنی بارگاہ کے گنہگار کو شاید وہ معاف کر دے، وہ بخشنہار ہے. لیکن جو حضور کا نافرمان ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ ہے، اس کے واسطے نہ کو معافی ہے اور نہ اس کے لیے کوئی بخشش کی اور راہ ہے. تو ہمارا حق ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، تو ہر اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. حضور سے والہانہ محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. اب میلاد شریف ہے، جلسے ہوں گے، جلوس نکلیں گے،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس سال بھر کے ہم نے جناب گناہ بخشوا لیے کہ جلسے میں یا کسی جلوس میں شرکت کر کے باقی پھر پورا سال بے ہوش پڑے رہیں۔ ہم اپنی نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، روزانہ ایک روٹین بنائیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی۔ حضور خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں جو حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو شامل کرتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اور پھر میں ویسے بھی کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بالخصوص جمعے کا دن حضور علیہ السلام منتظر ہوتے ہیں میرے غلام میری بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں گے۔ تو اس واسطے یہ ہماری بے حسی اور بے رغبتی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دنیا کے فضول کاموں کے لیے بڑا ٹائم ہے، لیکن اپنے لیے، دین کے لیے، اللہ رسول کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر صبح سے شام تک غور کریں، دیکھیں تو ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ صبح سے شام تک اگر غور کریں اور دیکھیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اوراد و وظائف نہیں کرتے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو کمائی کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ اپنے لیے تو نہیں، وہ تو گھر والوں کے لیے ہے، دنیا والوں کے لیے ہے۔ اپنے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم نے اپنے لیے کچھ کیا ہے۔ نماز پڑھیں گے وہ ہماری ذات کے لیے ہے، روزہ رکھیں گے وہ ہمارے اپنے لیے ہے، حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے، اوراد و وظائف میں مشغول رہیں گے، وہ ہمارے لیے ہے۔ جو ہم نے اپنے لیے کمائی کرنی ہے، اپنے پیاروں کے لیے بھی کمائی کرو اور اپنے لیے بھی کمائی کرو۔ یہ تعلیمات محبوب علیہ السلام ہیں۔ حضور نے اپنے شکم مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر نہیں باندھے، آقا علیہ السلام نے محنتیں مشقتیں نہیں کی، تجارت بھی کی ہے، اپنی بکریاں بھی چرائی ہیں۔ بعض لوگ کام کرنے میں آر سمجھتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی زندگی حیات ظاہری کے جو معمولات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی عزت والا ہے؟ تو حضور نے اپنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے خود کیے اور ہمیں ایک طریقہ عطا فرما دیا کہ اپنی محنت اور مشقت کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ تو اس واسطے اپنے لیے بھی کچھ کمائی کرنا سیکھیں۔ پیاروں کے لیے تو سارے کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی کوئی کرتا ہے۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھیں، روزے کا جب ٹائم ہو تو پھر روزے بھی رکھیں، تسبیحات بھی پڑھیں، کم از کم کچھ روٹین بنا لیں، 200-400 مرتبہ ہم کم از کم حضور کی بارگاہ میں ڈیلی درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سب سے زیادہ دنیا میں رہ کر میری ذات میں درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ تو حضور کی قرابت چاہتے ہو تو کچھ نہ کچھ عمل کرنا شروع کر دو۔ تو معزز سامعین عزیز وقار، یہ عہد کریں کہ ہم ربیع الاول شریف کے اسماء مقدس کے اندر عہد کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر کوشش کریں گے عمل کرنے کی، کم از کم نماز پنجگانہ پڑھیں گے، جب رمضان المبارک آتا ہے تو روزے رکھیں گے۔ پھر لوگ یہ چکر دے جاتے ہیں مجھے تو شوگر ہے، مجھے تو بلڈ پریشر ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، ہوتے وہ جناب بڑے صحت مند ہیں۔ تو اس طرح اپنے لیے کچھ کرنا سیکھیں اور درود شریف پڑھیں، حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ۔ جمعے کے دن کوشش کریں تھوڑا وقت سے آنے کی، مسجد میں بیٹھیں، کچھ واز سنیں، آپ کے پلے ہمیشہ انشاءاللہ اچھی باتیں پڑیں گی۔ حضور کی ذات پر اگر کوئی کام کاج یا مجبوری نہیں ہے تو درود شریف پڑھ کے جائیں۔ السلام ہم اختصار سے پڑھتے ہیں، لمبا چوڑا آپ کو تکلیف بھی نہیں دیتے، تو کوشش کیا کریں حضور کسی طریقے سے ہم سے راضی ہو جائیں۔ آقا راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا۔ تو جس بندے پہ اللہ رسول راضی ہوں اس بندے کی دارین کے اندر کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر نسبت رکھنے والی چیز کے ساتھ پیار کرنا ہمارا حق غلامی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی سچی سچی اور پکی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی اور تابعداری کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔